السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کو اسکائی گارڈ ایئر ڈیفینس سسٹم کی ڈلیوری سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ نیوزی لینڈ کو P-8 کی ڈلیوریز، امریکی میزائل کی کامیاب ٹیسٹنگ، ترک TFX کے لیے ایک اور مقامی سسٹم کی فراہمی، آذربائیجان کو سمارٹ مینیشن کی ڈلیوریز، جاپان اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق اٹلی کی طرف سے اسکائی گارڈ ایئر ڈیفینس سسٹم اور متعلقہ ریڈار پاکستان کو ڈلیور کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس شارٹ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کو پاکستان ایئر کی طرف سے ایکوائر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اٹلی سے ایک طیارہ اسکائی گارڈ ٹوئن بیرل اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور اسکائی گارڈ فائر کنٹرول ریڈار مئی 2022 میں پاکستان ایئر فورس کی نور خان ایئر بیس پر ڈلیور کر چکا ہے۔ اسی قسم کی ایک اور فلائٹ اٹلی سے پاکستان انڈسکلوز ویپن 5 اور 6 اکتوبر کو بھی لے کر پہنچا تھا۔ 7 اور 8 دسمبر کو بھی اسی کارگو پلین کی اٹلی سے پاکستان فلائٹس کو نوٹس کیا گیا ہے۔ جہاں تک اسکائی گارڈ ایئر ڈیفینس سسٹم کا تعلق ہے تو یہ سسٹم 70 کی دہائی میں سوئس اور سویڈش کمپنیوں نے مل کر تیار کیا تھا۔ اس سسٹم کا ریڈار 20 کلومیٹر کی سرچ اینڈ ٹریکنگ رینج رکھتا ہے، جبکہ اس کو 2 کریو ممبرز آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ سسٹم پہلے ہی پاکستان آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے۔ پاکستان کے علاوہ ارجنٹینا، کینیڈا، یونان، اسپین، متحدہ عرب امارات، ایران اور سعودی عرب سمیت 13 ممالک یہ سسٹم استعمال کر رہے ہیں۔ فرینڈز، نیوزی لینڈ کو 4 P-8 پوسائیڈن لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے سلسلے کا پہلا طیارہ باقاعدہ ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی بوئنگ کے مطابق نیوزی لینڈ کے لیے 3 مزید P-8 ایئر کرافٹ بھی پروڈکشن کی ایڈوانس سٹیجز پر ہیں۔ یہ طیارے 2023 میں نیوزی لینڈ کو ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ نے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ P-8 سے متعلق گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کچھ عرصہ پہلے سائن کیا تھا۔ ان طیاروں سے نیوزی لینڈ کے زیر استعمال 6 P-3K2 اوریئن طیاروں کو ریپلیس کیا جانا ہے۔ واضح ہے کہ P-8 امریکی نیوی کے علاوہ دیگر 8 ممالک کی نیویز کے زیر استعمال ہے اور یہ اب تک 4,50,000 مس ہیپ فری فلائٹ آرز مکمل کر چکا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی نارتھروپ گرومن کا کہنا ہے کہ US نیوی کے 4 سکسیسفل لائیو فائر ٹیسٹ میں اس کمپنی کے تیار کردہ ایڈوانسڈ اینٹی ریڈیشن گائیڈڈ میزائل ایکسٹینڈڈ رینج ورژن نے موونگ میری ٹائم ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ US نیوی کے F-18 سپر ہارنٹ طیارے سے اس میزائل کو 30 نومبر کو چوتھے لائیو فائر ٹیسٹ میں آزمایا گیا۔ واضح ہے کہ نارتھروپ گرومن کے تیار کردہ اس ایڈوانسڈ اینٹی ریڈیشن گائیڈڈ میزائل کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کو اس سے پہلے US نیوی کے F-18 EF سپر ہارنٹ اور EA-18G گرولر طیاروں کے علاوہ F-35 طیارے کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ حکام کے مطابق حالیہ میزائل تجربات کا مقصد اس میزائل کی ایبلٹی ٹو ڈیٹیکٹ، آئیڈینٹیفائی، لوکیٹ اینڈ ایفیکٹولی انگیج کرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ فرینڈز، ترک میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ راکٹسان نے آذربائیجان کو اپنے MAMT سمارٹ مینیشن ڈلیور کیے ہیں۔ آذربائیجان کو ممکنہ طور پر بڑی تعداد میں MAMT گائیڈڈ مینیشن ڈلیور کیے گئے ہیں۔ اس مینیشن کو راکٹسان نے خاص طور پر انمینڈ ایریل وہیکلز اور انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے تیار کیے ہیں۔ آذربائیجان کی فضائیہ اس سے پہلے اپنے TB2 ڈرونز پر راکٹسان کے ہی تیار کردہ MML اور MMC گائیڈڈ مینیشنز کو استعمال کر رہی ہے۔ البتہ MMT اس سیریز کا لانگ رینج ورژن ہے جو 30 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یہ گائیڈڈ مینیشن 94 کلو گرام وزنی ہے، جبکہ بلاسٹ فریگمنٹیشن وار ہیڈ کی بدولت یہ مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ گائیڈڈ مینیشن لیزر سیکر کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے گراؤنڈ ٹارگٹس کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ فرینڈز، جاپان نے اپنی سیلف ڈیفنس گراؤنڈ فورسز کے لیے فن لینڈ کی کمپنی کی تیار کردہ AMV XP 8x8 آرمرڈ وہیکل کا انتخاب کیا ہے۔ ان وہیکلز کو بنیادی طور پر جاپان کی گراؤنڈ سیلف ڈیفنس فورس کے زیر استعمال ٹائپ 96
آرمرڈ وہیکلز کو ریپلیس کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ فینش کمپنی پیٹریا نے اس سے پہلے 2018 میں جاپان کے اس ٹینڈر کو ون کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ فینش کمپنی پیٹریا نے اس سے پہلے جاپان میں لوکل سبسیڈری بھی اسٹیبلش کی ہے جس کا نام پیٹریا جاپان لمیٹڈ ہے۔ AMV 8x8 وہیکل 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ جبکہ 600 سے لے کر 1000 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے۔ اس وہیکل پر میکسیمم 15,000 کلو گرام کا پے لوڈ کیری کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ٹائپ 96 ویلڈ آرمرڈ وہیکل کو جاپان بڑی تعداد میں اپنی آرمڈ فورسز میں استعمال کر رہا ہے۔ اس وہیکل کی پروڈکشن کا آغاز 1995 میں ہوا تھا جبکہ اس وہیکل کی ٹاپ سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور اور رینج 500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس وہیکل میں 2 کریو ممبرز کے علاوہ 8 پرسنل کو اکوموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ماڈرنائز 60، 120 اور 81 ملی میٹر کے مارٹرز ٹرکش آرمڈ فورسز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ان مارٹرز کو نئے ٹارگیٹنگ سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے جبکہ اسمارٹ فائر کنٹرول سسٹم اور لیزر ڈسٹنس میٹرز بھی اس اپ گریڈ پروگرام میں شامل تھے۔ ٹرکش کمپنی ایساسان نے یہ ماڈرنائزیشن پروگرام مکمل کیا ہے جبکہ اس کمپنی کے الکار مارٹر سسٹم کو فیوچر میں ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ الکار سسٹم میں ایساسان کے ساتھ نیرول مکینہ اور BMC کا تعاون بھی شامل تھا۔ الکار سسٹم بنیادی طور پر 120 ملی میٹر کا مارٹر ویپن سسٹم ہے جس کو ٹیکٹیکل ویلڈ آرمرڈ وہیکل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، انڈین میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ انڈین نیوی کے لیے اس وقت ایویلیویشن کے پروسیس میں فرینچ کمپنی ڈسالٹ کے رفال M اس ٹینڈر کو ون کرنے کے لیے لیڈنگ پوزیشن میں ہے۔ واضح ہے کہ انڈین نیوی اپنے فائٹر فلیٹ کے لیے 27 نئے ایئر کرافٹ اکوائر کرنا چاہتی ہے اور اس مقصد کے لیے انڈین نیوی نے فرینچ رفال M اور امریکن بوئنگ کے تیار کردہ F-18 طیاروں کو پہلے ہی ایویلیویٹ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ انڈین ایئر فورس پہلے ہی فرینچ رفال اکوائر کر چکی ہے جبکہ فرانس کی طرف سے ٹوٹل 36 رفال طیارے انڈین ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ انڈین نیوی اگر رفال M کو اکوائر کرتی ہے تو یقینی طور پر فیوچر میں انڈین ایئر فورس کی طرف سے بھی رفال کا آرڈر انکریز کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب انڈین نیوی اس وقت امریکی ساختہ سی ہاک ہیلی کاپٹر اور بوئنگ کے تیار کردہ P-8I پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ بھی استعمال کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈین نیوی کی طرف سے امریکی F-18 یا فرینچ رفال میں سے کس طیارے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ رفال ایئر کرافٹ کی تمام صلاحیتوں، اس میں ایوولوشن اور اس کے تمام ویریئنٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، جرمنی کی طرف سے یوکرین آرمی کو بہت جلد 18 RCH 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز فراہم کر دی جائیں گی۔ اس سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر کو جرمن کمپنی KMW نے مینوفیکچر کیا ہے۔ اس سے پہلے جرمنی نے ستمبر میں 18 RCH 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز یوکرین کو فراہم کرنے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین کی جانب سے 216 ملین یورو کی لاگت سے یہ 18 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز جرمنی سے خریدی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ یہ سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز میکسیمم 56 کلومیٹر تک ویری لانگ رینج آرٹلری پروجیکٹائلز کو فائر کر سکتی ہے جبکہ سٹینڈرڈ ایمونیشن کی رینج 40 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ ہوئٹزر 1 منٹ میں 8 راؤنڈز فائر کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ترکی کے پہلے 5th جنریشن ایئر کرافٹ TFX یا نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کو لینڈنگ گیئر ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ اس لینڈنگ گیئر کو مقامی سطح پر ہی تیار کیا گیا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی سبسیڈری TAAC اور ایک اور کمپنی نے مل کر اس لینڈنگ گیئر کو تیار کیا ہے۔ واضح ہے کہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ TFX کی باقاعدہ پروڈکشن کا آغاز اب سے چند ہفتے پہلے ہی شروع ہوا ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے جنرل مینیجر ڈاکٹر تیمل کوٹل کا کہنا ہے کہ MMU پر لینڈنگ گیئر 20 دسمبر 2022 کو نصب کر دیا جائے گا جبکہ اس کے بعد اس ایئر کرافٹ پر انجن کی انسٹالیشن کی جائے گی۔ واضح ہے کہ TFX کے لیے ترکی پہلے ہی امریکی ساختہ انجن اکوائر کر چکا ہے جو ابتدائی پروٹوٹائپ طیاروں میں استعمال کیے جائیں گے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔